السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں فن اینڈ ڈسکوری۔ معزز صارفین، جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک آرڈینری زندگی گزارتے ہیں اور کئی دفعہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنی ایبیلٹیز ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری طرح سے اپنی زندگی چینج کرنے والے 5 اہم لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ دوستو، نمبر 5 پر ہیں شریپیان۔ شریپیان کا تعلق جاپان سے ہے۔ یہ ایک آرڈینری پرسن تھے۔ ان کی فیٹ باڈی تھی اور یہ گلاسز پہنتے تھے اور ہر عام شخص کی طرح ایک آرڈینری زندگی گزار رہے تھے، لیکن پین کی لک کی وجہ سے ان کی اہلیہ ان کو چھوڑ کے چلی گئیں اور تب انہوں نے اپنی لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب انہوں نے جم جوائن کی اور ورک آؤٹ کرنے لگے۔ زیادہ لوگوں کی طرح جم چھوڑ دی اور پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے باڈی بلڈر بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ یہ بہت ہی موٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنی لگن کے ساتھ ورک آؤٹ شروع کر دیا۔ پراپر ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ انہوں نے 13 کلو وزن کم کر دیا اور باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا۔ یہ اپنی باڈی کی وجہ سے جاپان میں بہت مشہور ہوئے۔ ایون ان کو کئی فنکشنز میں ماڈل کے طور پر بھی انوائٹ کیا گیا۔ ان کی اس چین کی وجہ سے ان کو ایک اچھی لائف پارٹنر بھی مل گئی اور یہ ایک ہیپیلی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زندگی چینج کرنا۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں گولیم پاک۔ گولیم پاک ایک آرڈینری شخص تھے۔ ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ 21 سال کی عمر میں گولیم نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا اور کافی کامیاب رہے، لیکن ان کا کام گھر پر بیٹھ کر کرنے والا تھا۔ یہ 12 گھنٹے گھر پر لگاتار بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے اور باہر بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ تب ان کا ویٹ بڑھتا گیا اور یہ بہت ہی موٹے ہو گئے۔ ان کا بزنس کافی اچھا تھا اور ایک دن انہوں نے اپنی باڈی اور لائف سٹائل چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے باربر سے مشورہ کیا۔ اس نے ان کو اپنے چہرے پر داڑھی بڑھانے کا مشورہ دیا۔ جب انہوں نے داڑھی بڑھائی تو ان کی لک آؤٹ اسٹینڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ویٹ کم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے انہوں نے 15,000 اسٹیپس روز چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 15,000 اسٹیپ پارک میں نہیں بلکہ پہاڑوں پر جاتے تھے۔ اس عمل کے دوران انہوں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لیا اور اپنی پکچرز اور ویڈیوز اکاؤنٹ پر ڈال دیتے تھے۔ جلد ہی یہ ایک انسٹاگرام سیلیبریٹیز بن گئے اور فیشن انڈسٹریز نے ان کو آفر دینا شروع کر دی۔ اب یہ کئی مشہور برانڈز کے لیے فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور ایک بہت ہی فیمس ماڈل بن چکے ہیں۔ ان کے انسٹاگرام پر 3.5 لاکھ فالورز ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے مشہور ہو جائیں گے۔ دوستو، نمبر 3 پر ہیں برائن۔ برائن کا تعلق سری BC سے ہے۔ 20 سال پہلے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ایک کار سے ہوا تھا۔ یہ ایک اسٹیل فکسر تھے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی۔ ان کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ پچھلے 14 سالوں سے ایک ہوم لیس پرسن کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک دن برائن ایک پیٹرول پمپ پر ایک ایکسپرٹ باربر سے ملے اور اسے اپنی سٹوری سنائی، تو باربر نے ان کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ برائن کی ایج 60+ تھی۔ ان کے بال اگلی تھے اور سفید داڑھی تھی۔ باربر نے ان کو اپنی شاپ پر مدعو کیا۔ وہاں پر باربر نے ان کی کٹنگ کی اور داڑھی بھی بنائی اور اس باربر کی ٹیم نے ان کو نئے کپڑے اور جوتے بھی دیے۔ جب برائن تیار ہو کر باہر نکلے تو یقین نہیں ہوا کہ یہ برائن ہی ہیں اور برائن اب ایک ہوم لیس گائے نہیں رہے۔ یہ ایک ریئلی انبلیویبل بات تھی اور یہ اب بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عدنان سمیع کی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو عدنان سمیع کو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ایک فیمس میوزیشین ہے۔ عدنان سمیع کو فیم سن 2000 میں ملا تھا۔ ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا۔ ان کی باڈی حد سے زیادہ فیٹ تھی۔ ایون ڈاکٹرز نے ان کو وارننگ دی تھی کہ اگر ان کا ویٹ کم نہ ہوا تو یہ 6 ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ان کا وزن 230 کلو گرام تھا اور آخر کا انہوں نے ایک نیوٹرینٹس کو ہائر کیا اور اسٹرکٹ ڈائٹ شروع کر دی۔ 11 ماہ تک انہوں نے آئل، شوگر، ایون کہ بریڈ تک نہیں کھایا اور ساتھ اسٹرکٹ ورزش کری۔ آخر کار 16 ماہ بعد 130 کلو وزن کم کر لیا اور اب ان کا وزن 75 کلو گرام ہے، جتنا کہ ایک عام پرسن کا ہوتا ہے۔ ریلی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لگتا ہے۔ عدنان سمیع کو لائف بالکل چینج ہو چکی ہے اور اب وہ فیٹ گائے سے ہینڈسم گائے بن چکے ہیں۔ تو دوستو، نمبر 1 پر ہے نریندر مودی۔ دوستو، مودی کو تو آپ تبھی جانتے ہوں گے۔ یہ اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے فادر کا گجرات کے ایک ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا تھا اور یہ اپنے فادر کی چائے بنانے میں سرو کرنے میں مدد کرتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں RRS کے آفس میں رکھ لیا گیا، جہاں یہ کھانا بناتا اور آفس کی صفائی کرتا تھا۔ RRS کے ممبرز کی خوشامد کرتے کرتے آخر کار 1981 میں گجرات کا RRS کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ 1987 میں اس نے بھارتی جنتا پارٹی جوائن کر لی اور 2001 میں گجرات کا CM بن گیا اور اب یہ پورا انڈیا چلاتا ہے۔ CNN کے سروے کے مطابق مودی دنیا کے ہائیسٹ سیلری PM میں سے ایک ہے۔